الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، نئے آنے والے دوستوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کئی دنوں سے میں بزرگان دین کے حالات، واقعات اور ان کے ارشادات سنا رہا ہوں، اور خاص طور پر ان اولیاء کرام کا ذکر خیر ہو رہا ہے جن کا تذکرہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں کیا ہے، اور ان میں یہ کوئی شاید 18ویں 20ویں بزرگ ہیں جن کا ذکر میں نے شروع کیا ہوا ہے، جن کا نام پہلے یاد ہوگا۔ کل کیا تھا نام؟ احمد حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ احمد حرب نام کے بزرگ بھی ان اللہ کے خاص الخاص اولیاء میں ہیں جن کا ذکر حضرت فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں کیا ہے۔ تو حضرت کے کچھ واقعات، کچھ ارشادات میں نے کل، اور تقویٰ کی بات کل میں نے آپ کو سنائی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ان بزرگان دین کے باتوں میں صوفیاء کرام جن کو کہا جاتا ہے، درویش اولیاء اللہ، ان کی بعض اوقات سادہ سادہ باتیں اتنی معنی خیز ہوتی ہیں کہ بندہ ان کی لذت مدتوں پاتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان پر جو احسان کیے ہیں نا، ان میں خاص الخاص احسان یہ بھی ہے کہ علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کریم نے جو رحمان نے احسان فرمایا، اس میں یہ بھی فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دی، اور فرمایا انسان کو بیان کا ڈھب سکھایا، بات کرنے کا ڈھب سکھایا۔ یہ ڈھب جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یہ خاص الخاص ڈھب ہے، اور یہ بیان کا ڈھب ہی ایسا ڈھب ہے جو خالد صاحب کو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کی یاد یہاں کر رہے ہیں۔ یہ بیان کے ڈھب کی بات ہے نا، یہ بیان کا ڈھب ہے کہ انہوں نے جو بات کی، وہ ایک نعت خواں آ کر ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا وہ ہمیں سنا رہا ہے۔ تو اگر یہ عام بیان یکساں ہوتے تو کوئی کسی کی بات نہ سنتا، کہ ایسی بات ہر کوئی کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب کسی کو کتنا ڈھب، کسی کو کتنا، کسی کو بہت ہی زیادہ ڈھب عطا فرمایا۔ تو ان اللہ والوں کی باتوں میں بڑا لطف، بڑی لذت اور بڑا نور ہوتا ہے۔ تو میں اس مناسبت سے بات کروں کہ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال میں بھی اتنی لذت ہوتی تھی کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے ایک قول حضرت احمد حرب کی زبان سے سنا تھا۔ اس قول کی برکت سے یعنی جب بھی مجھے خیال میں آتا ہے میرے قلبی نور میں اضافہ ہو جاتا ہے 40 سالوں کے، اور جب بھی انہیں یاد آتا ہے تو میرے قلب کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور میں اس کی لذت تاحال پاتا ہوں، بلکہ پہلے سے ہر بار زیادہ پاتا ہوں۔ تو ایک ایسے قول بھی ہوتی ہے، اس سر دست تو مجھے خاص قول تو نہیں یاد آ رہا کسی بزرگ کا، لیکن میرے ذہن میں ویسے عام ایک دو بندوں کے قول، عام بھی اتنے نہیں تھے، بہرحال آ رہے ہیں تو میں آپ کو مثال کے طور پر ویسے دھیان میں آ گیا بتاتا ہوں کہ بعض اوقات واقعتاً کسی کے منہ سے نکلی ہوئی ایک سادہ سی بات ایسی مزیدار ہوتی ہے کہ وہ مدتوں بعد جب بھی یاد آتی ہے مزہ آ جاتا ہے۔ تو ایسی ایک بات 5 سال پہلے کم و بیش ایک میرے عزیز نے، پیارے نے کہی تھی، تو مجھے کئی 2-3 سال بعد ملا، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، اور جب ہم ملے نا تو مل کر 2-4 باتیں، 5-10 باتیں ہوئیں، تھوڑی دیر کو 2-4-5 منٹ کھڑے رہے۔ ان کو بھی جلدی تھی، شاید مجھے بھی کچھ جلدی تھی، تو ملتے ہوئے، ودا ہوتے ہوئے میں نے کہا کہ اچھا جیتے رہے تو پھر ملیں گے۔
میں نے کہا اچھا جیتے رہے تو پھر ملیں گے. تو اس نے فوراً پلٹا کر فکرہ کہا کہ جی ہاں لیکن ملتے رہیں گے تو جئیں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا جیتے رہیں تو ملیں گے. اس نے میری بات کو فوراً پلٹا کر کہا کہ ملتے رہیں گے تو جئیں گے. تو اس قول کی لذت 5 سال ہو گئے. میں جب بھی یاد کرتا ہوں نا تو مجھے اس کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے. سمجھائیے کہ نہیں سمجھائیے؟ سمجھ نہیں آئی؟ بابا یعقوب سمجھ نہیں آئی؟ ہاں آگے ماشاء اللہ. میں نے کہا جیتے رہیں گے تو ملیں گے. اس نے کہا جی ملتے رہیں گے تو جئیں گے. اب یہ اسی میرے فکرے کو اس نے ایک دوسرے رنگ میں بیان کیا تو وہ کتنا پرلطف فکرہ تھا کہ اب تک میں جب بھی، اب آپ یاد کرتے جانا، جب بھی آپ یاد کریں گے، اگر آپ اہل دل ہیں تو آپ کو اس فکرے کی لذت اس میرے فکرے سے زیادہ محسوس ہوگی. اسی طرح وہ ایک اور فکرہ، مجھ فکرے تو بڑے مجھے یاد ہیں. ایک اور یاد آ رہا ہے، چلو یہ ایک بزرگ کا تھا، حضرت میاں صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سنایا ہوا ہے غالباً. تو ایک ہندو ان کے پاس آیا کہ مسلمانوں کے اگرچہ پیر، امرتسر سے آیا، شرک پور امرتسر قریب ہی تھے جب پاکستان نہیں بنا تھا. تو امرتسر سے شرک پور شریف آیا لاہور کے پاس. تو آیا اس لیے کہ مسلمانوں کے پیر ہیں، وہ اپنے کسی دوست کے بہانے آئے جو اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہا تھا، اور اپنی یہ آرزو تمنا لے کر آیا کہ ان کو کہوں گا کہ میری گائے جو ہے نا بڑی مشکل سے پالی ہے لیکن دودھ نہیں دیتی. وہ گائے وغیرہ ہندو پر ماتا کہتے ہیں نا، گو ماتا، تو ماں کی طرح پالتے ہیں، تو مارتے بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں دیتے. تو شاید ان کے بزرگ، ہمارے بھی بزرگ ہندو تھوڑے ضعیف الاعتقاد ہوتے تھے، وہ ہر بزرگ کو بزرگ، اپنے بزرگ نام میں دوسروں کے بزرگوں پہ بزرگ سمجھتے ہیں. اب بھی بابا صاحب ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں. سکھ تو خاص طور پر پاک پت شریف آتے ہیں نا. گرو نانک نے بابا صاحب کی بڑی تعریف کی اور اپنے شلوکوں میں ان کے ارشادات کو ذکر کرتا ہے. تو جب ہندو وہاں پہنچا تو حضرت اس نے بتایا ہوگا ساتھ کہ جناب یہ میرا ساتھی ہے، یہ ہندو ہے، یہ بھی اپنے ایک مقصد کے لیے آیا. اب ظاہر ہے کہ ہندو کو اس کی حاجت کے لیے کوئی اللہ اللہ سکھانا تو مشکل ہے کہ نہیں. ہندو پہلے مسلمان ہو تو اس کو علم شریف پڑھایا جانا کہ یہ پڑھ کر پھونکو، کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو. بلکہ اس کو تعویذ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے ہاتھ پلید ہیں، اس میں کہ قرآن لکھا ہوا کیا اس کو دیا جائے، اور اللہ والوں کی موج بھی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ حضور، اس نے اشارہ کیا کہ تو حضرت میاں صاحب کو کہہ اپنی دکھڑا بیان کر. تو اس نے کہا جی کہ پیر جی، جو کہا کہ میاں صاحب جی، وہ میں نے بڑی مشکل اور مصیبت سے گائے پالی ہے اور بڑا اس پر خرچہ کیا ہے اور اب وہ ملتی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس کو جا کر کہنا کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ پنجابی لہجے سے، کملیے ملنو تو ہر ایک دا دل کردا ہے، تو کیوں نہیں ملدی، تو بھی ملیا کر. جا کے کملیے میاں صاحب پینسن کملیے ملنو تو ہر ایک دا دل کردا ہے، تو کیوں نہیں ملدی، تو بھی ملیا کر. تو اس نے جا کر کہا تو گائے نے ملنا شروع کر دیا. اب کیسا وظیفہ تھا اور کیسا فکر ہے کہ اس کی لذت جب بھی سنتا ہوں تو نئے سرے سے پاتا ہوں. ابھی اتنا معنی خیز فکرہ ہے کہ اگر اس کی تشریح کرتے جائیں تو شاید تقریر کر لیں کہ ملنے نو ہر ایک دا دل کرتا ہے. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے. پتہ ہے ہم مرتے کیوں ہیں؟ اس کے کئی راز ہیں. ایک سادہ سی بات یہ کہ اللہ جل چاہتا ہے مل جاتے، مر جاتے نہیں. ہم نے ہر قیمت پر مرنا ہے. کیوں؟ آپ کہیں جی بس لکھی ہوئی اس طرح نہیں. اور یہ جو روح ہے، روح
یہ عالم امر کی چیز ہے، سبحان اللہ، یہ عالم خلق کی نہیں ہے، عالم امر، عالم امر عام نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی، اور اللہ کا امر مخلوق نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے بھی قرآن کی طرح، مسئلہ قرآن کی طرح، یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کا امر نیا پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ روح جو ہے عالم امر سے ہے، تو یہ عالم امر سے، اللہ کے امر سے یہ ادھر آئی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور اس نے ہر کوئی جو بچھڑا ہوا وہ ملنے کو چاہتا ہے، سبحان اللہ، جڑا بچھڑا ہے ملنو ہر ایک دا دل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اب ایک دن ہر ایک کی روح جو واپس جاتی ہے اپنے ملنے کی جگہ پر، سبحان اللہ، اس کو اور وسیع کر دو۔ دریا سمندر کی طرف کیوں دوڑے جاتے ہیں؟ ملن واسطے، دریا ملن واسطے دوڑے جاتے ہیں، کیوں؟ یہ وہ تو بچھڑے ہوئے نا، سبحان اللہ، سمندر کا پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے سورج کی گرمی سے، پھر وہ بادل بن کر چلتا ہے، سبحان اللہ، سفر کرتا ہے ہزاروں میل کا، پھر جا کر پہاڑوں پر وہاں وہ سردی میں پانی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر دوبارہ گرتا ہے اور جم جاتا ہے، پھر دھوپ سے پگھلتا ہے، کھور کر چشمے بنتے ہیں، پھر جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ واپس سمندر، واپس ملنے کو چلتا ہے، سبحان اللہ، جہاں سے بچھڑا تھا وہاں پہ، ادھر ملنے کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال ایک فلسفہ فراق پر نظم کہتے ہیں کہ سوتوں کو ندیوں کا شوق، یعنی چشموں کو ندیوں کا شوق، اور بحر کا ندیوں کو عشق، اور ندیوں کو سمندر کا عشق لگا ہوا ہے۔ چشمے ندیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں اور دریا بن جاتے ہیں، اور دریا سمندر کے عشق میں بھاگ رہا ہے، سبحان اللہ، اور بہرائے موجہ بحر کو تپش ماہ تمام کے لیے، اور سمندر کا پانی اوپر چاند کی طرف اٹھتا ہے، رات کو پانی 18 فٹ اونچا ہو جاتا ہے، وہ چاند کی چاندنی کے لیے، یعنی ہر کوئی کسی کی ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ بڑے اونچے فلسفے پر لے گیا، مطلب ہے کہ جڑا وچھڑیا ہے وہ ملنا چاہتا ہے۔ تسی شامی گھر کیوں جاندے جی؟ ملنے واسطے، ملنے واسطے، آدھے بال بچے والے۔ اگر یہ ملنے کا اندر بندے کے شوق نہ ہوتا یا ملنے کا جذبہ نہ رکھتا تے تسی بکھر بکھر جاندے۔ آپا نوں کی لوڑ بھی آپ شامی ہٹ کے مڑو اس گھر جائیے تو اگے سارا سیک سارا دینا پڑیا جی۔ تو یہ میاں ملن تارک دا دل کرتا ہے، بلکہ یہی نہیں، یہ مٹی سے درخت پیدا ہوئے، درخت پتوں کی شکل میں، ہوا سے پتے گرے، خشک ہو کر زمین پر گرے، زمین میں پھر کچھ دیر دھکے کھاتے رہے، آوارہ پھرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ پھر مٹی ہو گئے سبحان کہ نہیں، اللہ، بے شک، مٹی سے نکلے تھے مٹی میں پھر مٹی میں مل چلے گئے۔ کیوں؟ جسم بھی مٹی سے بنا تھا، آخر مٹی میں چلا گیا۔ تو اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے ایک مضمون میں ادا کیا، فرماتے ہیں ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، سبحان اللہ، ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، بعض جوید روزگار وصل خیش، جو کوئی بھی اپنے اصل سے جدا ہو گیا وہ پھر اپنے وصل کا زمانہ ڈھونڈتا ہے کہ پھر جا کر وصل نصیب ہو اور پھر وہاں پہنچ جاؤ۔ تو اس وجہ سے ہمارا جسم مٹی کا آخر مٹی میں چلے گا، ہماری روح عالم امر کی ہے وہ اللہ کلت کی بارگاہ میں چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، تو یہ میاں خیر وہ ملن تحریک دا دل کرتا ہے، اس میں مراد یہ تھی ساری چھپی ہوئی، سبحان اللہ، اور اس میں مجاز بھی آ جاتا ہے، حقیقت بھی آ جاتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے مطابق سمجھے گا، لیکن آپ نے اس حقیقت کو اظہار کیا تھا، اور اللہ والوں کے منہ سے یہ فکرہ نکلا تو اس کی تاثیر تھی۔ اگرچہ یہ ذو معنی تھا کہ ملن کے دو معنی تھے، تو آپ نے اس پہلے معنی کی برکت ڈالی اس دوسرے معنی میں کہ کملی ہے ملن تحریک دا دل کرتا ہے، تو کیوں نہیں ملتی، تو بھی ملا کر۔ سبحان اللہ، تو یہ فکرے ایسے ہوتے ہیں بعض کہ وہ بندہ منہ پر ان کی لذت پاتا ہے،
تو احمد حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ ایک عقیدت مند بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 سال پہلے میں نے احمد حرب سے ایک بات سنی تھی، وہ جب بھی یاد آتی ہے تو میرے دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی تصوف کی حقیقت کی بات ہوگی، اور اس کی لذت میں آج تک پاتا ہوں۔ میں نے آپ کو مثال میں 2 باتیں سنائی، ایسے باتیں بڑی ہیں میرے پاس، بلکہ میں آپ کو بھی باتیں سناتا رہتا ہوں، لیکن آپ ضائع کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ کچھ طالب علم ہوتے ہیں نا ذہین فتین، وہ کاپیوں پر لکھ لیتے ہیں، دل و دماغ پر نقش کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جڑا صفحہ پڑھیا وہ پھاڑ چڈیا، جی جڑا صفحہ پڑھیا مدعا ہی ہے۔ وہ پھاڑ چڈیا، مدعا غائب نہ رہے گا تو نہ کو پوچھے گا۔ تو اسی کدھر وہ طالب علم ہوئے جو ثابت ہے۔ تو خیر حضرت کی بڑی شان ہے۔ ایک اور ان کا واقعہ سناتا ہوں کیونکہ وقت کافی پہلے، اتنا زیادہ بھی خیر نہیں لیا، لیکن وقت آپ کا کچھ صرف ہو گیا، مختصر کر دیتا ہوں بات کو۔ یہ پہلی بات میں نے خام خواہی بڑھا لی، ورنہ میں ایک فکرہ کہتا تو بات ختم تھی، کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ان سے 40 سال پہلے ایک بات سنی تھی، اس کی لذت ابھی تک پاتا ہوں، بس دیٹس آل۔ لیکن میں نے اس کی تشریح میں آپ کو کچھ اور فکرے بھی دی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ علمہ البیان، اللہ نے بندے کو بیان سکھایا۔ تو ایک آتش پرست تھا حضرت کا، کچھ قریب رہتا تھا، گھر کے پڑوسیوں میں سے تھا، اور 40 گھر تک پڑوسی شریعت میں رکھے گئے۔ یعنی ایک تو ہے نا بالکل صاحب بالجنب، جس کا پہلو اور کنارہ تو ہمارے ساتھ لگتا ہے، نیکسٹ ڈور نیبر، اگلے دروازے والا، جن دی کاندھ سانجی۔ لیکن یہ تو پڑوسی ہوا نا 100% پڑوسی، لیکن 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، ان کو پڑوسی سمجھنا چاہیے کہ 40 گھروں تک اگر کوئی دکھ سکھ ہو تو بندہ کم از کم اس میں شریک ہو، اور ان کو ان کا خیال رکھے کہ ان میں بھوکا تو نہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں۔ تو آتش پرست آپ کے پڑوسیوں میں سے ہی تھا، اتفاق سے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کہیں باہر اندر پھرتا ہوگا یا قافلہ اس کا گیا ہوگا، کاروبار تو کافر بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت انسانی ہمدردی کے تحت احمد عرب اس کے افسوس کے لیے، دلجوئی کے لیے گئے، کہ اس کی دلجوئی کر آئیں کہ بیچارے کا نقصان ہو گیا، ہمارے پاس رہتا تھا۔ دیکھو یہ ہے یہ اسلامی اخلاق۔ شنیدم کے مردان رائے خدا، دل دشمنہ ہم نہ کردند تنگ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے سنا کہ جو بزرگان دین ہیں، مردان رائے خدا، اولیاء اللہ، دل دشمنہ ہم نہ کردند تنگ، دشمنوں کا دل بھی رنجیدہ نہیں کرتے۔ ترا کہ میسر شدی مقام، کہ بعد دوست آنت خلافت تو جنگ، تجھے یہ مقام کیسے مل سکتا ہے کہ وہ تو دشمنوں کا دل بھی دکھی نہیں کرتے، تو دوستوں سے بھی لڑائیاں کرتا رہتا ہے، تو تجھے یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ تو آپ اس دشمن تھا، بظاہر دینی دشمن ہی ہے نا، تو آپ انسانی جذبے کے تحت اس کی دلجوئی کے لیے چلے گئے۔ شاید کوئی ایک آدھ خادم بھی ساتھ ہوگا، تو اس کی دلجوئی فرمائی۔ دلجوئی فرمانے کے لیے اتفاق سے قحط کا زمانہ تھا، تو اس نے سمجھا کہ شاید ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہو۔ وہ کھاتا پیتا شخص تھا، درویش فقیر شخص ہیں، کہ بظاہر تو دولت ہم دنیا کو رکھنے والے نہیں تھے۔ تو اس نے کھانا لانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں، ہم کھانا نہیں کھانا، ہم صرف آپ کی دلجوئی کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ کا حال احوال پوچھنے آئے اور آپ کی دلجوئی کرنے، تسلی دینے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں حوصلے میں ہوں، آپ میرا فکر نہ کریں، کیونکہ میرا مال چلا گیا تو کوئی بات نہیں، 3 وجہ سے۔ اب گئے تو یہ دلجوئی کرنے، لیکن وہ بات سناتا ہے جو ہمارے کام کی ہے، کیونکہ بزرگ دوسروں کی اچھی بات بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 3 وجہ سے مجھے تسلی ہے۔
دل جوئی آپ کریں مہربانی، لیکن میں حوصلے میں ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ میرا مال کسی نے لوٹا ہے، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا۔ سمجھو اور سے بات کو، سونے والے نیچے منہ کر دیا، بجائے داد دینے کے منہ نیچے کر دیا۔ یہ بھی ایک داد کا طریقہ ہے کہ جب اچھا فکر آئے تو یوں کرو، لیکن داد دینے کا موقع تو نیچے نو سے۔ ایک تو اس وجہ سے کیا سمجھاؤ پھر 3 مرتے ہیں۔ پہلے کیا بات؟ چلو نہیں نہ آئی تو بات پہلی یہ تھی میرے بھائی، مجھے اندازہ ہوتا ہے میں نے سارے بچے پڑھائے، پہلی بات میں تیرے لیے 3 مرتبہ دہراؤں پھر بری بات ہے نا۔ دہراتا میں، مجھے پتا تھا میں پھر دہراتا، تو میں نے کہا ٹیسٹ کر ہی لیں۔ تو پہلی بات اس نے کہا یہ کہ مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا مال نہیں چھینا، میرا مال چھینا گیا۔ مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ روزہ قیامت میں ظالم بن کر پیش نہیں ہوں گا، کیونکہ ان کا بھی کوئی عقیدہ تو ہے نا کہ آگ پوجتے یا جو بھی ہے، عقیدہ کسی نہ کسی رنگ میں ہر ایک کا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہندو بھی مانتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اوپر والے نے یہ کیا، کہتے ہیں نا ہندو، اوپر والے نے یہ کیا ہے۔ نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا، میرا مال لوٹا گیا نا، گویا کہ میں لینے دار ہوں، دینے دار نہیں۔ یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ تو دنیا میں اس طرح اگر تم رہو کہ تمہارا لینا نکلے، روزے قیامت دینا نہ نکلے، تو تم خوش قسمت ہو۔ تو کسی کی چوری نہ کرو، تمہاری ہو جائے تو ہو جائے، کیوں تم لینے دار رہو گے، دینے دار تو نہیں ہوگے، اور اس دن دینا پڑے گا جب نہیں مال ہوگا اپنے پاس۔ اس نے ایک یہ بات پتے کی کہی، اس نے کہا کہ ایک تو یہ تسلی ہے کہ میں نے کسی کا نہیں لوٹا، میرا ہی لوٹا گیا، میں لینے دار ہوں، دینے دار نہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے پاس کچھ مال ہے بھی، میں پھر آہستہ آہستہ اپنا کاروبار سیٹ کر سکتا ہوں، سارا کچھ نہیں گیا۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارا بھی چلا جاتا کوئی نہیں، میرا دین تو سلامت ہے۔ عالم اس کا جھوٹا دین تھا، لیکن اس کو دین، اپنے جھوٹے دین کی اتنی قدر ہے، کہتا ہے میرا دین تو بچ گیا ہے، میرا دین تو سلامت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ ایک جھوٹا شخص بھی اپنے دین پر اتنا بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے کہ مال چلا گیا کوئی نہیں، جائیداد چلی گئی کوئی نہیں، گھر لٹ گیا کوئی نہیں، ویران ہو گیا کوئی نہیں، میرا دین تو سلامت ہے، میرا کلمہ تو سلامت ہے۔ یہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ دین کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، دین چاہے کتنا ہو، نہیں نوٹ نہیں تو کچھ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مال نہیں تو کچھ نہیں، چاہے پکا نمازی ہو، چاہے اللہ اللہ کرتا ہو، لیکن اس کے گھر میں دولت نہ ہو تو ہمارے نزدیک وہ معززین میں شامل نہیں ہے۔ اور کہتے یار دعا کر جی، اور جس کے پاس دولت ہم تیرے تے بڑا اللہ دا فضل ہے، تو جڑا 5 وقت نمازاں پڑھتا ہوئے تو پیسے نہ ہونا پکا نہیں آکھے بھی تیرے تے یار تو بڑا اللہ دا فضل ہے یار، کیونکہ ہمارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں، دنیا کی اہمیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا دین تو سلامت ہے۔ تو اس میں آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ اگر دین سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ یہ دنیا چاند روزہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اہل و عیال کو بیابو کے ریگستان میں چھوڑا تو وہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ میں نے بال بچے کو یہاں چھوڑا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے تو نے بتایا کہ یہاں میرا گھر ہے، اگرچہ وہ دھیڑ ہے، گھر بنا ہوا نہیں تھا، مگر یہ دھیڑ جو ہے یہ میرا گھر ہے، تو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور پھر جب چلتے ہوئے آخری دعا کی تو کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھ کو بھی پکا نمازی بنا دینا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دینا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو مربے دینا، ان کو فیکٹریاں دینا، ان کو دولت دینا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کو بھی نمازی بنا دینا۔
تو جس کے بال بچے نمازی ہوں، جو خود نمازی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی، دین کی توفیق دی، دیانت دی ہے، تلاوت دی ہے، اللہ دی ہے، اللہ کا ذکر دیا ہے، مسجد میں آنے جانے کی توفیق دی ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کے پر ظلم نہیں کرتا، تو اس کا سب کچھ سلامت ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا دین تو سلامت ہے۔ آپ کو اس کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ فرمایا تم تو یار عارف ہو، لیکن یہ کیا بات ہے، تم آگ پوجنے پر لگے ہوئے ہو۔ آپ کو اس کی باتیں سن کر اس پر پیار آیا، اور جب اللہ والوں کو پیار آ جائے تو پھر تقدیر بدلنے لگتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا یار تیری باتیں تو بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ تم آگ کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ اس لیے پوجا کرتا ہوں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نافرمان ہوں گے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا نا، تو میں کہتا ہوں کہ ابھی سے اس کی پوجا شروع کر دوں کہ یہ کچھ لحاظ تو کرے گی، ہے جی، یہ لحاظ تو کرے گی، تو آگ میں اگر ڈالا جائے تو۔ آپ نے فرمایا کتنے تو 70 سال کا ہو گیا؟ اس نے کہا جی 70 سال تقریباً عمر ہو گئی، آپ صاحب کی بس 70 سال ہو گئی ہے۔ تو 70 سال عمر ہو گئی، تو فرمایا 70 سال عمر ہو گئی اس کو پوجتے ہوئے، تو ذرا دیکھیں بھلا کچھ تیرا لحاظ کرتی ہے یا نہیں کرتی، ہاتھ ڈالو تو صحیح۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو لحاظ کو نہیں کرتی۔ فرمایا تو پھر اس آگ کے بنانے والے کو کیوں نہیں پوچھتا جس کو میں پوچھتا ہوں کہ دیکھو یہ میں آگ میں ہاتھ ڈال دیا آپ نے، اور کافی دیر رکھا، ہے جی، تو پھر نکال لیا، کوئی ہاتھ کو تکلیف نہیں۔ تو فرمایا کہ تو پھر آگ کے جو خالق ہے اس کی کیوں نہیں پوجا کرتا کہ دیکھو جو اس کی پوجا کرتا آگ اس کو نہیں جلاتی۔ چونکہ یہ کرامت دکھائی تو وہ تو حیران ہو گیا، ہل تو گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو مذہب ماں کے دودھ کے ساتھ سے چلتا آ رہا ہو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا جی آپ اگر 4 باتوں کا مجھے تسلی بخش جواب دے دیں تو پھر میں مسلمان ہو سکتا ہو جاؤں۔ ہاں جی فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا جی کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو پیدا کیوں فرمایا، اگر پیدا فرمایا تو پھر اس کو رزق کیوں دیا، رزق دیا تو پھر اس کو مارے گا کیوں، موت کیوں دے گا، اور اگر موت دے گا تو پھر اس نے جنت دوزخ کیوں بنائی؟ تو جواب جس کی اور بھی ہیں، لیکن آپ نے اس موقع کے مطابق جو اس کو کام دینے والی چیز تھی نا، اور جو عشق الہی کی طرف رغبت دلاتی تھی، کیونکہ اللہ والے سب کچھ نہیں جانتے، وہ سب اللہ کی شانوں کا ظہور ہی مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم کہتے تو کہتے جی اس نے آگ بنائی ہے نافرمانوں کے لیے، کہ نہیں جنت بنائی فرما برداروں کے لیے، ایک عام ترجمہ مطلب یہ بھی، لیکن آپ کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی اپنی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، کہ کوئی ہوگا تو اس کو پہچانے، اگر کوئی ہو ہی نہ تو پھر وہ تو اپنی ذات میں شانوں والا ہے ہی، کوئی شان دیکھنے والا، جاننے والا، پہچاننے والا بھی نہیں، اس لیے اللہ نے مخلوق بنائی۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئی۔ اچھا تو پھر اس کو رزق کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے تاکہ ان کا ایمان ہو جائے کہ رزق وہی عطا فرماتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ جواب ذرا عام معمول سے ہٹ کر تھا۔ اچھا تو اس نے اپنے رازق ظاہر کرنے کے لیے کہ میں رازق بھی ہوں۔ اچھا پھر موت کیوں دے گا؟ فرمایا وہ اس لیے کہ اس نے بتایا اپنے مخلوق کو کہ میں قہار بھی ہوں، زبردست بھی ہوں، کہ چاہوں تو تمہیں نیست و نابود بھی کر سکتا ہوں، اپنی صفت قہار کے ظہور کے لیے۔ اس نے کہا تو پھر دوبارہ ہمیں وہ زندہ کیوں کرے گا، دوبارہ ہمیں کیوں اٹھائے گا؟ فرمایا اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے، قادر ظاہر ہونے کے لیے کہ میں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہوں۔ خیر اس کو ان جوابوں سے تسلی ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا، ہلکا بگوش اسلامی۔
تو اس طرح اللہ والوں کی باتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور وہ بندے کی تقدیر بدل دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایک آدھ بات اور بھی میسر آئی تو دوں گا، پھر اس کا آگے آپ کو اگلے بزرگ کا حال سناؤں گا۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔